نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ والملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع میں ہی میں آپ کو واضح طور پر یہ بتا دوں کہ یہ ویڈیو آپ کا تھوڑا زیادہ ٹائم لے گی، کیونکہ وہ وقت لیے بغیر آپ میرے اس وظیفے کے پورے اثرات کو حاصل کرنے کی باریکیاں نہیں جان سکتے۔ تو اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے یا آپ اتنا وقت نہیں دے سکتے ہیں تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے قیمتی ٹائم کو بچاتے ہوئے اس ویڈیو کو یہیں اسکپ کر دیں۔ کسی مختصر وظیفے والی کسی میری ہی ویڈیو یا کسی بھی اور چینل سے فائدہ اٹھا لیجئے تاکہ آپ کا قیمتی وقت خواہ مخواہ ضائع نہ ہو، کیونکہ یہ ویڈیو تو زیادہ وقت لے گی اور جب آپ پورا وقت دیں گے تو تبھی آپ اس وظیفے کو، اس کے کرنے کے طریقے کو، اس کے کرنے کی وجوہات کو اور اس کے اندر کیا کیا راز پوشیدہ ہیں اس کو جان پائیں گے۔ ارے بچوں، آج کی یہ ویڈیو بڑوں کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی بہت خاص ہے۔ آج جو وظیفہ، جو عمل میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ آپ بچوں کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، آپ سبق تو بہت محنت سے یاد کرتے ہیں مگر پھر بھی آپ کو سبق بھول جاتا ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے۔ اس کو غور سے شروع سے لے کے آخر تک آپ نے دیکھنا ہے تاکہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں، آپ کے دلوں تک پہنچانا چاہ رہی ہوں، اسے آپ مکمل طور پر سمجھ سکیں۔ جو اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے ان پیرنٹس اور گھر کے بڑوں کے لیے بھی جن کے بچے ٹھیک سے پڑھ نہیں پاتے، والدین کے لیے بھی یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کے بچے کا پڑھائی میں دل بھی ضرور لگے گا اور جو کچھ بھی وہ پڑھیں گے انہیں دیر پا یاد رہے گا۔ کسی مسئلے کے بارے میں یا اپنی کسی بھی پریشانی کے بارے میں آپ اسلامک ٹیچنگ سے کوئی وظیفہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ویڈیو میں نیچے کمنٹس باکس میں کمنٹ کریں، تو انشاءاللہ تعالی میں جلد آپ کو اس مسئلے میں رہنمائی کروں گی۔ پڑھائی میں جن بچوں کا دل نہیں لگتا اور وہ بچے جو سبق تو بہت ہی محنت سے یاد کرتے ہیں، پوری توجہ سے یاد کرتے ہیں، بھرپور ٹائم دیتے ہیں مگر پھر بھی انہیں سبق بھول جاتا ہے، تو ان کے پیرنٹس بھی ان کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر بچے بڑے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ یہ عمل وہ خود کریں، ورنہ کسی سے کروانے میں بھی آپ کو اجازت ہے، آپ کروا سکتے ہیں۔ بوڑھے بزرگ جو خود نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیے گھر کے بڑے میں سے جو بھی عمل کرنا چاہے وہ اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے کچھ ضروری باتیں۔ سب سے پہلے یہ کہ میرے وظائف کے لیے اجازت عام ہے، اس کے لیے آپ کو میری اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر وظیفے کے 100% اثرات آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں اس کے لیے کچھ باتیں بہت ہی ضروری ہیں۔ اپنے وظیفے سے پہلے لازمی عمل کرنا ہے۔ قرآن پاک کے معنی اور مکمل تفسیر جاننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی میں آنے والے تمام تر مشکلات کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں سب تک پھیلانے کا ذریعہ بننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ساتھ لائک اور زیادہ سے زیادہ فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں
اور بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی مفید ویڈیو آپ تک بر وقت بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ کون سی باتیں ہیں جو اسلامک ٹیچنگ کے تمام وظائف یا پھر کسی بھی ایک وظیفے کے عامل بنتے ہوئے یا بننے سے پہلے آپ نے پوری کرنے کی مکمل طور پر کوشش کرنی ہے؟ وہ باتیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے خود کو دین کے تابع کرنا ہے، یعنی کہ دین کے تابع کرنے سے کیا مراد ہے کہ آپ نے فرائض ادا کرنے والا بننا ہے۔ فرائض میں سب سے پہلے نماز کا خود بھی اہتمام کریں اور اپنے بچوں کو بھی پابند بنائیں، اور خاص طور پر جن بچوں کے امتحانات ہونے والے ہیں، یہ وظیفہ امتحانات میں کامیابی کے لیے بہت ہی مؤثر وظیفہ ہے۔ نماز کے اہتمام کے ساتھ کم از کم ہر نماز کے بعد جن نمازوں میں نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، آپ نے مثلاً ظہر، مغرب، عشاء، ان 3 نمازوں کے بعد کم از کم 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ بات جو آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ دے گی، یقین کیجئے کہ اگر آپ نے یہ باتیں اختیار کر لی تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اس بات پر مکمل طور پہ بھروسہ رکھیے گا، آپ کا یقین ہی ہے جو آپ کو 100% نتائج خود دکھائے گا کہ جب آپ سبق یاد کرنے بیٹھنے لگیں تو بہت بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنا سبق یاد کرنا شروع کریں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنے کم وقت میں آپ کو کتنا اچھا سبق یاد ہو جائے گا۔ یہ 2 نفل آپ اللہ جی سے اپنی ڈیلنگ سمجھ لیجئے، پھر خود ہی ان کے کرامات آپ دیکھ لیں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ صدقے کی پرورش کرتے ہیں اپنے وعدے کے مطابق، یقین جانیے اسی طرح اللہ کی مدد آپ کے پڑے گئے یہ نفل معجزاتی طور پر خود سامنے لے کر آئیں گے۔ آپ عمل کر کے دیکھیے، خود ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ مگر یاد رکھیے گا کہ وظیفہ شک کی دہلیز پر ہو ہی نہیں سکتا۔ پورے یقین، بھروسے اور ایمان کے ساتھ اپنے اللہ جی کو حاضر ناظر جان کر آپ نے یہ عمل پورے بھروسے کے ساتھ کرنا ہے۔ پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ جو یاد کریں گے وہ دیر تک آپ کے دماغ میں محفوظ رہے گا۔ آپ کو وظیفے کا طریقہ بتاتی ہوں، پھر آگے ہم اسکرین پر وظیفے میں جو قرآنی سورۃ الحشر ہے وہ پڑھیں گے۔ طریقہ یہ ہے کہ ایک بوتل میں جتنے افراد آپ کے گھر میں ہیں، 2 بچے ہیں، 4 ہیں، افراد کے حساب سے پانی لے لیں۔ روزانہ کسی بھی وقت سورہ حشر جو 28ویں پارے کی دوسری سورت ہے، اس کو صرف ایک بار اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ درود شریف درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، کیونکہ یہ نماز والا درود شریف ہے اور ہر کسی کو یاد ہوتا ہے اور اس کی بڑی ہی فضیلت ہے، اور وقت کی آپ کو کوئی قید نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہ پانی رکھ لیجئے، پھر بچوں کو پلا دیں اور خود بھی پی لیجئے۔ اگر بچے بڑے ہیں تو بہت ہی بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ یہ سورۃ الحشر خود پڑھ کر اپنے پانی پر دم کریں۔ امتحانات کے دوران جب بھی یہ وظیفہ کریں، دن میں آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، مگر سورۃ الحشر کا خود پڑھنا بڑے بچوں کے لیے افضل ہے، مگر اگر وہ کسی مجبوری کے تحت کسی اور سے پڑھوانا چاہ رہے ہیں تو بھی ان کو اجازت ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر بچے خود پڑھتے ہیں، بڑے بچے، تو وہ خود پڑھ کر وہ پانی پی لیں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی وہ بھی یہ پانی پلا سکتے ہیں، اپنے والدین کو بھی دم کر کر وہ بڑے بچے یہ پانی پلا سکتے ہیں۔ یقین جانیے کہ یہ وظیفہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ اگر ذہین بچے نے یہ عمل کیا، اس نے یہ وظیفہ کیا، تو اتنی طاقت ہے اس وظیفے میں کہ پھر کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی۔ اور اگر کسی کی یادداشت کمزور ہو گئی ہے،
اس کو رکھی ہوئی چیزیں بھول جاتی ہیں یا بار بار بھولنے کی بیماری ہے تو بھی یقین جانیے کہ بغیر کسی علاج کے اس وظیفے سے اسے افاقہ ہوگا۔ بہتری آپ کو خود ہی نظر آ جائے گی، دماغ کی ایسی ایسی رگیں کھل جائیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بغیر کسی علاج کے، کیونکہ آج کل کی ملاوٹ زدہ خوراک کے اثرات نے جہاں ہمارے دماغوں کو مفلوج کر دیا ہے، وہاں یہ وظائف انہیں روحانی تقویت فراہم کرنے کا ایک بہترین ترین ذریعہ آپ کے لیے ایک بار اسکرین پر سورۃ الحشر پڑھتی ہوں، آپ اسے غور سے دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فأتاہم من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبہم الرعب یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار لو ان کتب اللہ علیہم الجلاء لعذبہم فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب النار۔ پارے کی یہ دوسری صورت یہاں پہ میں 3 حصوں میں پڑھ رہی ہوں۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون والذین تبعوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ 28ویں پارے میں آپ یہ سورہ حشر پڑھ سکتے ہیں۔ فَقَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ قرآن پاک میں سے 28ویں پارے میں سے دوسرے نمبر پر سورہ حشر موجود ہے، آپ پڑھ لیجئے۔ پھر جو پانی آپ نے بوتل میں رکھا ہے اس پر دم کیجئے اور پھر اس کو خود بھی پی سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پلا دیجئے۔ گھر میں کوئی بزرگ ہیں جن کی یادداشت کا مسئلہ ہے تو آپ ان کو بھی یہ پانی ضرور پلائیے۔ اس وظیفے کا اثر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ پورے یقین عقیدت کے ساتھ اس وظیفے پہ عمل کیجئے۔ مگر ہاں یہاں پر ایک خاص بات بتاتی چلوں کہ پانی آپ
جس دن دم کریں گے اسی دن آپ نے اس پانی کو پینا ہے. یعنی کہ ایسا نہیں کرنا کہ پانی آپ نے بوتل میں بھر کر رکھ لیا اور بعد میں کئی دنوں تک وہی پانی پیتے رہے. نہیں، بلکہ ہر روز آپ نے نیا پانی لینا ہے، اور کسی بھی وقت دن میں آپ نے ایک بار سورہ حشر کو پڑھ کر اس پانی پر دم کرنا ہے، اور پھر وہ پانی اسی دن پی کر آپ نے ختم کر دینا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات کہ پانی پیتے وقت آپ نے پانی پینے کے آداب کا بھی پورا خیال رکھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پیجئے. چھوٹے چھوٹے سانسوں میں 3 سانس میں پانی. بیٹھ کر پانی پیجئے. سیدھے ہاتھ سے پانی پیجئے. ان تمام باتوں کا آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام تر فضائل و برکات اس وظیفے کے آپ ضرور حاصل کریں گے. یقین جانیے گا، یہ جو بچے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ تینوں بچے حافظ قرآن ہیں، اور یہ میرے بچے ہیں. اور یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اللہ تعالیٰ کی عنایات اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے بغیر قوت حافظہ میں یہ جو بچہ آپ کو نظر آ رہا ہے چھوٹا، اس کی عمر 9 سال ہے. قوت حافظہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حافظے کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ آپ پڑھا ہوا سبق انشاءاللہ تعالیٰ نہیں بھولیں گے. تو یہ میرا اپنا بھی آزمایا ہوا نسخہ ہے، اس لیے اس پر پورے یقین کے ساتھ عمل کیجیے. اپنے آپ کو بجائے دوسرے پیروں کے اور عاملوں کے اور اس طرح کی گمراہیوں میں مبتلا کرنے سے بہت بہتر ہے کہ قرآن پاک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کی طرف لوٹ آئیے اور ان سے فائدہ اٹھائیے، کیونکہ وہ آپ کی بہتری اور اصلاح کے لیے ہیں، آپ کو تندرست رکھنے کے لیے ہیں. کوئی دماغی کمزوری ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے ہیں، آپ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہیں اور تیز کرنے کے لیے ہیں، بہتر کرنے کے لیے ہیں، اور ہاں سبق جلدی یاد کروانے کے لیے ہیں، دماغ کو کمپیوٹر جیسا تیز کرنے کے لیے ہیں. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اگر پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو آپ بھی انہی بچوں کی طرح جو فرسٹ پوزیشن لیتے ہیں، انہی بچوں کی طرح جنہیں سبق دیر تک یاد رہتا ہے، انہی بچوں کی طرح جو چھوٹی عمر میں قرآن پاک حفظ مکمل کر سکتے ہیں، آپ بھی ان بچوں سے کسی صورت بھی دنیا کی زندگی کی کسی دوڑ میں پیچھے رہ ہی نہیں سکتے. انشاءاللہ تعالی آپ سے گزارش کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے احباب بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے. انشاءاللہ تعالی بہت ہی جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ پھر آپ کی ملاقات میں حاضر ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میں اور آپ ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں. اللہ رب العزت ایسا روحانی تعلق بنا دے. آمین. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.